بندہ جو لوگوں کی نگاہوں سے گر چکا ہے اس بندے کو عزت دینے کے لیے کھلے گی. یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو اپنی زبان کو اس لیے کھولتا ہے کہ وہ لوگوں کی بے عزتی کرے, لوگوں کی کو ذلیل و خوار کرے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو دعوت فکر حضور علیہ السلام نے دی. حضور فرماتے ہیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور آگے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان بندوں کے لیے کہ جنہوں نے غلط کام کیا اور وہ اس بات پر ڈٹ گئے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. حضور فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں, انہیں پتا ہے ہم نے یہ بات غلط کی ہے, ہم نے یہ کام غلط کیا ہے, لیکن رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے وہ اپنی بات پر ڈٹ گئے. کس لیے آج معاشرے میں یہ حالت ہے کہ اگر میں نے اس بات سے رجوع کر لیا, اگر میں نے کہا کہ میں نے غلط کیا تھا تو لوگوں کے سامنے میری کیا عزت رہے گی. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عزت ہو تو پھر ہمیشہ اپنی زبان پہ حق بات لاؤ. کبھی بھی ایسی بات نہ لاؤ تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. کبھی ایسی بات نہ لاؤ جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کے برعکس ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. راضی حدیث پاک سماعت کیجیے. میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مشہور حدیث پاک ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیسا منا, حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں, من لم یوقر الکبیر, حضور فرماتے ہیں کہ جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, ولم یرحم الصغیر, جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, ویامر بالمعروف, نیکی کا حکم نہیں دیتا, وینہی عن المنکر, اور برائی سے روکتا نہیں. یعنی معنی اس کا سارا مفہوم ایک ہی ہے کہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ وہ عزت دینے والا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, وہ شفقت کرنے والا ہے, خیر کی طرف بلانے والا ہے, شر سے روکنے والا ہے, حق کا ساتھ دینے والا ہے, کسی کو تکلیف دینے والا نہیں. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. معنی یہی ہے کہ مومن کا جو وجود ہے, مومن کا جو معاملہ ہے, سر سے لے کر پاؤں تک اس کا معاملہ خیر ہی خیر ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ عبدالصالحی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے ساری زندگی خیر کا کام کیا, بھلائی کا کام کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی. اللہ کریم ہم سب کو خیر کا کام کرنے والوں میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم على رأسك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے, اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے, اسی کے لیے لائق ہے, جس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے, بہت کریم ہے, حد سے زیادہ نوازنے والا, کرم فرمانے والا, توبہ کو قبول فرمانے والا, گناہوں کا معاف فرمانے والا, درجات کا بلند فرمانے والا. بے پناہ بلند و والا شان والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی, نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے, جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں, جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا, ہماری جانب بادشاہ, حاضر و ناظر, مختار کل,
اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن کا درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند کر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھتے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ سے کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے قریب رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرمائے کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلاح اسی نے پائی۔ کامیاب وہی ہے فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمان کے تابع بسر کیا۔ کامیابی فلاح ویسے سے قدر مفتی فیصل صاحب کو بیان فرما رہے تھے کس نے خلاف ہے کون کامیاب ہوا، تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ جس نے اپنے آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کو سنا، پھر سمجھا اور پھر اس پر عمل پیدا ہوا دل و جان کے ساتھ۔ حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات اصل معمول اتوار کا دن ہے، اور یہ محفل خالصتاً ہر اتوار کو اسی حوالے سے سکتی ہے۔ آج اس محفل کے اختتام پر چل کے انشاءاللہ ہمارے ایک خوبصورت دوست ماسٹر سلیم صاحب، ان کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں، بڑا محبت والا خاندان ہے، خود ہی گیا تھا جنازہ بھی ان کا پڑھانے، انگلینڈ میں ہوتے تھے، ابھی ایک دوست کے پیچھے سے رہنے والے تھے، ادھر آئے ہوئے تھے، ادھر لے کے آئے ان کے بچے، انشاءاللہ ادھر جب چلیں گے برآمدے میں تو سب دوست شریک ہوں، ختم شریف کی تقریب ہوگی یہ سارے سواب کی خاطر۔ اتوار کے دن اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر نگاہ رکھیں، اپنی اصلاح کریں،
اپنے معاملات پہ غور کریں، اور جس جگہ بھی اور جب بھی سچے دل سے بندہ رجوع کرتا ہے تو اسے یہ سمجھ ضرور آتی ہے، بدنیت نہ ہو، اخلاص ہو۔ ابھی حضرت شاہ کے فرمودات شروع کرتے ہوئے عامر صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس بندے نے سمجھ لیا نا یقینی طور پہ اسے ہر چیز کو پا لیا۔ ہم جانتے ہیں بوجھتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اس راہ کو اختیار نہیں کرتے جو کامیابی کا رستہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی یہ کتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کس خوبصورت انداز سے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے وہ ذہن میں رکھیے۔ بہت مختصر سا وقت ہے دنیا کا، ایک لمحے کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے کہ آنے والے لمحے میں وہ زندہ ہوگا یا مردہ، اور مردہ مردہ ہی ہوتا ہے، نہ وہ کوئی صنعتکار ہوتا ہے، نہ کوئی وہ زمیندار ہوتا ہے، نہ کوئی چودھری ہوتا ہے، نہ کوئی راجا ہوتا ہے، وہ میت ہی ہوتی ہے۔ جب لے جایا جاتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے فلاں چودھری صاحب جا رہے ہیں، نہیں، وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، نہیں، سب کی زبان سے یہی نکلتا ہے میت جا رہی ہے۔ تو ہر بندے کو اس چیز کا خوب احساس ہے، خوب پتہ ہے، خوب علم ہے کہ کل اس کا وجود اسی طرح ہونا ہے اور اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ کہ جس نے اس چیز کو ہر وقت یاد رکھا کہ میں نے جانا ہے، اور جب وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے کہ میں نے جانا ہے تو اسے اس چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب جانا ہے تو ادھر جا کے مجھے بتانا بھی ہے میں کیا کرتا رہا ہوں، میں نے زندگی کو کس طرح گزارا ہے، کیا اس انداز سے گزارا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو میرے حبیب علیہ السلام تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے میرے حبیب علیہ السلام تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جس نے اس کو سمجھ لیا، جس نے اس کو چیز کو پا لیا کہ آپ علیہ السلام جو ہمیں، اور اس کو خود ذہن میں رکھیے، اچھے طریقے سے سمجھ کے رکھیے کہ جو آپ دیتے ہیں آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، آپ کے دربار پاک کی ہر عطا ہماری بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے ہے، اور جس چیز سے آپ نے روکا ہے ہماری بھلائی کے لیے روکا ہے، ہماری بہتری کے لیے۔ نفس میں دوسری طرف لے کے جاتا ہے، شیطان اس کا پورا زور ہوتا ہے کہ میں انہیں آگے نہ بڑھنے دوں، انہیں گرا دوں، وہ کیونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ علیہ السلام کی بے شمار حدیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہے، اور اولیاء خاص طور پہ خانقاہی نظام یہ روحانی سلسلہ، یہ تو خالصتاً اس کی تو بیس اس پہ ہے کہ بندے کو تعلیم بندہ کہیں بھی حاصل کر سکتا ہے، کسی مدرسے میں چلے جائیے، کسی کالج میں چلے جائیے، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے، دھڑا دھڑا ڈگریاں لیتے چلے جائیے۔ تربیت گاہ خانقاہ ہوتی ہے، خانقاہ میں پہنچنے کے بعد بندے کی تربیت کی جاتی ہے، سب کی، جس نے بہت کچھ پڑھ لیا اس کی بھی تربیت کی جاتی ہے، جس نے کچھ نہیں پڑھا اس کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ تربیت گاہیں ہوتی ہے، اور اس تربیت گاہ میں آنے کے بعد بندے کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے ادھر سے کچھ حاصل جب آیا، خواہش اس چیز کا اظہار کیا، بیعت کا جسے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، آج کے بعد میری کوئی مرضی نہیں ہے، آج کے بعد جو آپ کہیں گے جس انداز سے آپ چلائیں گے، تربیت تو ہوتی اسی انداز سے ہے نا، اس کے علاوہ تو تربیت ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر وہ اس طرح حوالے سے چلے میں تو پھر تربیت نہیں حاصل کر سکتا۔ تربیت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہت، کیا ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیا وقت ہے تیری میری، ہم اپنے گریبان میں جا کے تو ندامت شرم محسوس ہوتی ہے
اگر اس حوالے سے تو قرآن کریم سے بھی اگر روشنی لے نا، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا شان والا نبی، اللہ کے کلیم، یہ ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، مگر نہ نبی تو کہتے اس کو ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے، جاننے والا، خبر رکھنے والا، وہ تو ویسے ہی بڑے لاڈلے نبی تھے، لیکن جب خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے کس حوالے سے؟ کچھ سیکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اس چیز کو ذہن میں رکھ کہ آپ نے یہ نہیں خیال کرنا، آپ نے اگر میرے ساتھ چلنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا چاہتے ہیں، پہلے تو بتائی اپنی اور ان کا سلسلہ بتایا جب کشتی میں سوار کہ اب جان لیجیے سوئی پر ڈبویا آدمی سمندر میں باہر نکالا، فرمانے لگے اب آپ میرے ساتھ چلیں کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، تو جان لیجیے آپ کے پاس جو علم اللہ نے دیا ہے وہ سوئی کے علاقے میں جو پانی ہے یہ ہے، اور مجھے جو دیا ہے وہ جس کے اوپر یہ کشتی چل رہی ہے، یہ نہیں چل رہی ہے، مجھے اتنا علم عطا فرمایا، اور ساتھ ہی قربان جائیں اپنے آقا علیہ السلام کے بے پناہ بلند و بالا شانوں والے دربار پاک کے اوپر اسی وقت انہوں نے ساتھ ہی فرمایا کہ یاد رکھیے گا، یہ گمان نہ کیجیے گا کہ شاید آپ سمجھیں کہ میں ہی ہوں، میں اس بات پہ تو قدرت رکھتا تھا، اختیار تھا کہ مثال بیان کر دوں آپ کے اور اپنے علم کی، لیکن اگر جن کے صدقے آپ کو یہ سوئی کے بلاکے برابر اور مجھے اس پانی برابر ملا ہے، ان کے مقابلے میں اگر میں بات کرنا چاہوں، اگر ایسی بھی مثال دوں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا واپس اس تک چاہتا ہوں کہ فرمانے لگے کہ آپ سن لیجئے، جان لیجئے کہ اب آپ سوال جواب نہیں کرتے، جو میں کہوں جو میں کرتا جاؤں مجھ کو دیکھتے رہے۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے جب سوراخ کیا، رہ نہ سکے، اس نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، آپ اس کو یادگار بنا رہے ہیں، سب کو یاد ہے، سب پڑھے گئے الحمدللہ مسلمان ہے کہ چیزیں کسی سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو لا علم ہو، پھر دیوار کا مسئلہ ہے، قتل کا مسئلہ ہے، کشتی میں سوراخ کا مسئلہ ہے، نہیں سمجھ سکے کہ وہ دھتکار رہے ہیں، یہ دیواریں بنا رہے ہیں، ایک معصوم کا ان کے خیال میں گردن اڑا رہے ہیں۔ 3 کی مہلت دی، 3 جگہ جب وہ نہ رہ سکے تو پتہ کیا جواب تھا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلیں گے، پیچھے چلیں گے۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے حضرت شیخ کہ کسی بزرگ نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے نا تو ویسے چل جیسے میں، وگرنہ اپنا وقت ضائع نہ کر، وگرنہ کوئی اور رستہ ڈھونڈ میرے پیچھے مت چل۔ یہی پڑھا تھا آپ نے، حضرت شیخ نے مثال دی تھی کہ اگر ساتھ چلنا ہے، ہم چاہتے تو بہت ہے ایسی اٹھیے ہماری کوئی پرواز ہو، ہم کچھ مقام حاصل کر دیں، لیکن کھینچا پانی میں لگے اس طرح نہیں چلتے جس طرح شیخ لے کے جانا چاہتا ہے، اور شیخ اسی طرف لے کے جانا چاہتا ہے جو مدینہ پاک کی طرف، اور شیخ سے بڑھ کر مریض سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جمعے والے دن میرا اس حوالے سے سارے کا سارا بیان تھا کہ وہ جتنا چاہتا ہے نا اپنے مریض کو، جتنا وہ تڑپتا ہے اس کے لیے، جتنا اس کے دل میں درد ہوتا ہے اس کے لیے، وہ مریض کو کاش پتہ چل جائے۔ خیر اس کے میں نے جمعے پہ مفصل گفتگو کی تھی، میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہ مجالس اس لیے ان کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہ روحانی تربیت گاہیں یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ادھر تربیت کی جائے، ادھر بندے کو اس حوالے سے کھڑا کیا جائے کہ ہر وقت اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور کس طرح سے گزارنا ہے۔ وہ قرآن و حدیث میں بڑے واضح طور پہ ہمیں اس چیز کا علم بڑے کلیئر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں پسند کرتا میں کس کو جھگڑا کرنے والا، بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں پسند کرتا میں کس کو
فتنہ پیدا کرنے والی. بہت ہی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں پسند کرتا کس کو؟ فسادی کو. اب وہ فرمائے میں نہیں پسند کرتا اس کو. آپ کے مجھے اللہ والا بننا ہے لیکن تیری بات نہیں ماننی, تیرے فرمودات کا عمل نہیں کرنا, میں نے جھگڑے کا باعث بننا ہے, میں نے فتنے کا باعث بننا ہے, میں نے فساد کا باعث بننا ہے, تو کیسے آپ اس روحانی ماحول سے کچھ حاصل کر سکتے کہ جو سراسر ہے اسی لیے کہ آگے لے جا کر دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس انداز سے بندے کو پیش کر دیا جائے کہ آپ علیہ السلام سے فنافلہ کا مقام عطا فرما, اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر یہ کرم ہو جائے, یہ احسان ہو جائے. میرے پیارے دوستوں اس کو خوب سمجھیے. آپ ہم دنیا ایک امتحان گاہ ہے, کیا ایک آزمائش گاہ ہے. خیر و شر ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ سے رہیں. اگر آپ کا کہ شر ختم ہو جائے نہیں ممکن, کیونکہ اگر شر ختم ہو جائے تو دنیا کا مقصد ہے. شیطان کو مہلت دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک, کس چیز کے لیے؟ شر پھیلانے کے لیے, فتنہ پیدا کرنے کے لیے, فساد پیدا کرنے کے لیے, جھگڑا پیدا کرنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے. اس نے مہلت دے دی. اور ایک مقام پر یوں بھی نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت ہے, آپ نے اس کو گرفتار کر لیا. اس نے آپ کے دل میں یہی تھا کہ تم مخلوق خدا کو گمراہ کرتا ہے, بھٹکاتا ہے, تیرے اس کی جو طاقت تھی وہ آپ نے صاحب اختیار ہے, سب سلب کر. اس لیے آج کہ اس نے مجھے مہلت دی. اب آپ کی مرضی, آپ صاحب اختیار ہیں. آپ علیہ السلام میرے رب نے مجھے مہلت دی تو میں نے تجھے چھوٹ دے دی, جا تو جو کر رہا کر. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ شر ختم نہیں ہو سکتا, باطل ختم نہیں ہو سکتا, اس نے قیامت تک رہنا ہے. اب شر اور باطل در حقیقت ہے اس لیے کہ زمین سے اٹھایا, یہ اس لیے ہے در حقیقت